آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا فلاں بابا المدد، یا چشتیہ، یا قادریہ. چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلم کھلا شرک قرار دیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو مت پکارو، اللہ پکارنا ہے تو صرف اللہ. اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کے چھلکے، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے وہ کوئی غوث ہو، چاہے وہ قطب اپنے آپ کو کہنے والا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. اور آج دنیا میں اللہ کے سوا کتنے لوگ ہیں. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارے اپنے ملکوں میں جا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، جب کسی کی پیدائش کا دن آتا ہے، جب کسی کی وفات کا دن آتا ہے، عرس کا موقع آتا ہے، ملینوں لوگ سفر کرتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہو، اور جا کر کے وہاں عرس بابا سے نظر و نیاز، اس سے اولاد، اس سے مشکل کشائی، حاجت روائی، سب کچھ. اور اس کے بعد جو آج حالات ہوں گے، مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے ہمارے ملکوں میں کہ خود اپنے ہاتھوں سے بانس کاٹ کر، کھپچیاں بنا کر، لکڑیوں کے اوپر کاغذات چمکیلے لگا کر، گنبد بنا کر خود اس کا طواف کرتے ہیں. عورتیں ہم نے خود دیکھے آنچلوں سے جب تعزیہ چلتا ہے تو ہم نے کل پرسوں میں عمرہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ عورتیں بیچاری، اب ان کو اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ بھی وہ دروازے کو یوں پوچھ رہی ہیں ایسے. ہم نے کہا یہ جھاڑو مار کر یہاں یہ اللہ کو راضی کر رہی ہے، یہ اللہ ایسے راضی ہوگا؟ ارے اللہ کا جو فرمان ہے اس کو مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، نبی کی اطاعت اور اتباع کرو. اللہ کے نبی نے جس طرح اللہ کو راضی اور خوش کیا ہے تم بھی اسی طرح راضی خوش کرو اللہ کو، تب اللہ خوش ہوگا. تمہارے اپنے ان جھوٹے عقیدوں اور ان جھوٹے عقیدتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش نہیں ہوگا، یاد رکھو. تو عورتیں تعزیے کا جب گشت نکلتا ہے ہمارے ملکوں میں تو باقاعدہ عورتیں آگے آگے اپنے آنچلوں سے جھاڑو مارتی ہیں. جو اس نے کبھی اپنے گھر میں اس بڑھیا نے جھاڑو نہیں اٹھائی ہوگی، بہویں بیچاری کرتی ہوں گی، بیٹی کرتی ہوگی، وہ اللہ اسے یہ سزا دے رہا ہے کہ بیٹھ کر کے وہ اس کو جھاڑو مارنی. اب آپ کو ایک بات، آخری بات بتا کے میں اپنی بات ایک دو ختم کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آخر یہ شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے. شیطان انہیں برا بنا کر کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ شیطان ان کو ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال کر، محبت تو ہے ہی ہے، اسی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غلط طریقے سے تمہیں سمجھاتا ہے، اور سمجھا کر کے ان کی شان میں غلو کراتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو ان کی تعظیم و تکریم اگر اس طرح کرو گے جب ہی یہ راضی اور خوش ہوں گے اور اللہ راضی اور خوش ہوگا، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو اللہ راضی اور خوش نہیں ہوگا. چنانچہ وہ اپنی مرضی سے تعظیم، اور یہ تعظیم و تکریم اس طرح سے کرو گے. شیطان کیوں کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کے ہمارے دماغوں سے علم کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے دماغوں میں نہ قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کیسے اللہ کی تعظیم کی، نبیوں کی تعظیم کیسے کی جائے، رسولوں کی توقیر کیسے کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کیسے محبت کی جائے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتلائے ہیں. اور جو چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیے ہیں. جب آدمی کے دماغ سے یہ علم ختم ہو جاتا ہے تب شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو یاد رکھو لوگوں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر شرک سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھو، سچے علماء کے کتابوں کو پڑھو. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، الاصول الثلاثہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح کشف الشبہات ہے، اسی طرح مشائخ علماء جو معتبر ہیں، جو موثوق ہیں، جو اچھے علماء ہیں، موحدین ہیں اردو زبان کے، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی کیسٹوں کو سنو، ان کی سیڈیوں کو سنو، دیکھو اور علم حاصل کرو.
اس سے غفلت کرو گے، رب کی قسم ہے شیطان تمہیں عقیدت و محبت کے جال میں پھنسا کر کے، اندھا بنا کر کے تم کو بھی گمراہ کرے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ود اور سوا جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کی عقیدت و محبت ڈال کر خود سے اس نے تعظیم و تکریم کا ایک طریقہ ایجاد کر کے ان کو سمجھا دیا اور لوگ اس کے اوپر چل پڑے۔ آج بھی لوگوں نے عقیدت و محبت کے نام پر اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈھکوسلے بنائے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے پہچانو اس کو۔ نمبر ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے گمراہ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف بولیں گے ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اہل توحید، دعات توحید جو توحید و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں ادھر محبت ڈال دیتا ہے اور یہ بھی ذہنوں میں ڈال دیتا ہے دیکھنا اس کے خلاف جو بولے گا خلاص وہ تیرا دشمن ہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ کہہ کر کے ان کو ان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور دشمن بنا اب اس کی اچھی باتیں بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ شیطان نے جس طرح سے، یہ شیطان کے چال ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا ہوا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ نکالوں گا۔ اس لیے اے لوگو، یا تو رب کا قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دو چیزیں لازم پکڑو، یہی اللہ کی رسی ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، بابا مجھے بیٹا دے دو، میں گاگر چڑھاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گا، میں سونے کا کلش بناؤں گا، میں کلر لگواؤں گا، میں فلاں بناؤں گا، میں بابا مجھے بیٹی دے دو، مجھے اولاد دے دو، میری مقدمے میں جتا دو۔ لوگ خط لکھ لکھ کر مزاروں کے پیچھے نیچے اور قبروں کے نیچے رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا وہ نومن مٹی کے نیچے سے نکل کر وہ خطوں کو پڑھتا ہے۔ اب آپ سوچئے مت ماری گئی ہے لوگوں کی، اللہ ہدایت دے۔ شیطان نے کیسے کیسے نمونے اور عجوبے باقاعدے خانہ کعبہ کی طرح اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے اوپر غلافیں چڑھائی جاتی ہیں، منو کیوڑوں سے مزاروں کو دھلا جاتا ہے اور پھر تبرک سمجھ کر اس کو پیا جاتا ہے۔ ہزار لوگ اس کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ سراسر اسلام کے منافی اور عقیدہ توحید کے خلاف اور شرک باللہ ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ